پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں کے ایک گھر میں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ تیسرا اور کوئی نہیں تھا۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر میں غسل خانے کے اوپر ایک درخت تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اکثر غسل خانوں کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن خاوند کام سے واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ یار ایک کام کرو کہ غسل خانے کے اوپر جو درخت ہے اسے کاٹ دو، کیونکہ جب میں برہنہ ہو کر نہاتی ہوں تو پرندے میرے ننگے بدن کو دیکھتے ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ پرندوں کے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس نے درخت کاٹ دیا۔ ایک دن وہ شام کی بجائے اچانک دوپہر کو گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اپنی آشنا کے ساتھ غیر اخلاقی حالت میں سوئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ پرندوں سے تو تمہیں شرم آتی ہے، اور یہ پھر کیا ہے؟ اس نے اسی وقت بیوی کو طلاق دی اور وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، اور دور دراز ایک اور سلطنت میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی کافی بھیڑ لگی ہے۔ اسے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت کی ملکہ عالیہ کا چندن کا ہار چوری ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا۔ یہ اس کی تلاش میں لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اچانک اس مسافر کی نظر ایک شخص پر پڑی جو صرف پاؤں کی انگلیوں کے زور پر چل رہا تھا اور پورا زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ یہ خوف خدا میں پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا کہ کہیں کسی چیونٹی یا کیڑے مکوڑے نہ مارے جائیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، میں نے اس کا ہار ڈھونڈ لیا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو۔ تو آپ کا ہار اس درویش نے اٹھایا ہے۔ پورا دربار اس اجنبی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک درویش پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہو۔ اس مسافر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سپاہی پوری چھان بین کریں، اگر نہ ملے، ہار نہ ملے تو میرا سر قلم کر دیا جائے۔ جب چھان بین کی گئی تو ہار اس درویش کے پاس سے مل گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ہے ہار؟ اس نے اپنی بیوی کا سارا واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، انسان کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا زیادہ مقام ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ لیکن عالی جہاں بلا وجہ حد سے زیادہ تقویٰ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں کوئی معاملہ ضرور گڑبڑ ہے۔ میں نے خوبصورت عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ خبردار، اس عورت پر ہرگز بھروسہ نہ کرو جو کن ذہن اور بے شعور ہے۔ عیار، مکار اور دھوکے باز عورت کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ جب بولے گی تو خوشامدی لہجے میں بات کرے گی۔ نمبر 2، اسے محبت کی نہیں بلکہ پیسوں کی لالچ ہوگی۔ نمبر 3، جب تم نصیحت کرو گے تو عمل نہیں کرے گی، الٹا غصے کا اظہار کرے گی۔ نمبر 4، دھوکے باز عورت حقیقی باتوں سے مرد کا دھیان ہٹا کر اپنی مکار مسکراہٹ سے جان نچھاور کرنے کی بات کرے گی۔ نمبر 5، جب نقاب کرے گی تو آدھا کرے گی، اس کا پردہ برائے نام ہوگا۔ نمبر 6، وہ آپ کو وقت بہت کم دے گی اور آپ کا اسے وقت نہ دینے پر کبھی ناراض بھی نہیں ہوگی۔ نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے۔ پیارے دوستو، میرے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔